اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الہکم الہ واحد. صدق اللہ العظیم. عزیز احباب، آج جو دینی ریسرچ سینٹر تفسیہ کی جانب سے ٹاپک رکھا گیا ہے، اس ٹاپک کو اردو میں کہا جاتا ہے وجود باری تعالی. وجود کا مطلب ہوتا ہے اویلیبل، کسی چیز کا پایا جانا. یہ ٹاپک ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ہوا وجود ذات باری تعالیٰ. علماء کی بہت ساری کتابیں اس ٹاپک پر موجود ہیں. خود بڑے بڑے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے شرائع النصفی. اس کتاب میں مختلف جگہوں پر اس بات کے اوپر بحث کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے. اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے چونکہ کئی جگہ سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ ہمارے نوجوان نسل میں کئی لڑکے ہیں اور کچھ لوگ ایسے تیار ہوئے ہیں کہ جو ایتھیزم کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں. ایتھیزم کا مطلب ہی ہوتا ہے لا مذہبیت اور لا دینیت، یعنی ان کی یہاں کوئی ریلیجن نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی دھرم نہیں ہے. اور وہ لوگ سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نتھنگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز نہیں. اس کا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. اور ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایتھیزم ہے، جن کے ماننے والے ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، وہ آج سے نہیں ہیں. وہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے سے اس نظریہ کے لوگ ہیں. لیکن حالیہ کئی صدی کے اندر ایتھیزم کو جنہوں نے باضابطہ مرتب کیا اور ایتھیزم کا سسٹم جنہوں نے بنایا ہے، جس کا نام چارلس ڈارون کر کے آیا، اس نے ہی ایتھیزم بنایا، یعنی کہ لا مذہبیت اور لا دینیت. اللہ کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے. تو چارلس ڈارون نے یہ سسٹم تیار کیا ہے، جو سسٹم ہی ہے لا مذہب لا دینیت. یہ نہ تو کوئی مذہب ہے نہ کوئی دین ہے، یہ لوگ کسی چیز کو نہیں مانتے. تو آج ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. دلائل انشاءاللہ پھر بعد میں تفصیل سے دیے جاتے رہیں گے، اگلے ہفتہ، اس کے نیکسٹ ہفتہ انشاءاللہ. لیکن ہم چاہیں گے کہ یہ ٹاپک اچھے طریقے سے کلیئر ہو اور آپ لوگ تیار ہو جائیے انشاءاللہ. امریکہ کے ایک سائنٹسٹ نے، وہ بھی ایتھیسٹ تھا، وہ ایتھیزم کے ماننے والا تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، یہ دنیا ایسی ہی چل رہی ہے. اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو، جب اس کے سامنے کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، تو پھر انسان مرتا کیسے، موت کیسے آتی ہے، انسان کے باڈی سے، انسان کے جسم سے روح کیسے نکال لی جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں، سمپل سی بات ہے، انسان کے باڈی میں آتما خود آئی ہے اور خود بخود چلی جاتی ہے. تو اس سے کہا گیا کہ آپ اس بات کو تھیوری کر کے کلیئر کیجیے کہ روح نکل کیسے جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تم لوگوں کو روح کو دکھا دوں گا کہ روح آئی ہے اور چلی جائے گی، ہم روح تم کو دکھا دیں گے.
اور اس نے یہ کہا کہ ہم روح کو ہم پکڑ کے اپنے قبضے میں رکھ لیں گے اور پھر جو انسان مر گیا جس کے جسم سے وہ روح نکل گئی ہے اس کی ہم سرجری کریں گے اور سرجری کرنے کے بعد اس روح کو ہم پھر اسی میں ڈال دیں گے پھر انسان زندہ ہو جائے کبھی موت ہی نہیں آئی. کہا کہ یہ تو ہم لوگ خود کر سکتے ہیں اللہ کی ذات کوئی چیز نہیں اللہ کچھ نہیں اللہ تھوڑی چلا انسان کی موت و حیات کو. بہرحال سائنٹسٹ کے اس تجربے کی تھیوری کرنے کے لیے ایک شیشہ کا باکس لایا گیا اور اس باکس کے اندر ایک وہ شخص جو مرنے کے بہت قریب تھا قریب المرگ تھا اس کو شیشے کے اندر لٹا دیا گیا. لٹانے کے بعد سائنٹسٹ نے اعلان کر دیا کہ دیکھو آج سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی ذات نہیں ہے اللہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو روح ہے یہ اللہ کے پاس نہیں جاتی بلکہ اسی شیشے کے اندر روح بند ہو جائے گی اور اس آدمی کی ہم سرجری کر کے پھر سے روح کو ڈال دیں گے پھر یہ زندہ ہو جائے گا. یہودیوں نے سوال کیا تھا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یسألونک عن الروح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہیں تو میری سوال کا جواب دے دیجئے کہ روح کیا چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی یہ جواب ارشاد فرمایا تھا قل الروح من امر ربی اے نبی فرما دیجئے کہ روح میرے رب کی طاقت ہے روح میرے رب کا حکم ہے. روح دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو روح کو کنٹرول کر لے روح کو روک لے اور یہ ثابت کر دے کہ روح کا نظام ہم چلا رہے روح کا سسٹم اور نظام چلانے والی ذات کس کی ہے اللہ کی. یہ روح وہ چیز ہے. شیشے میں اس آدمی کو جو مرنے کے قریب تھا اس کو بند کر دیا گیا. سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا اور سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس روح کو ہم پکڑ لیں گے اور ہم پھر سرجری کر کے ڈال دیں گے پھر یہ جی جائے گا. موت و حیات کا مالک انسان خود ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز اس میں اللہ کا کوئی رول نہیں. لیکن جو قرآن کا اعلان ہے وہ برحق اعلان ہے. قرآن نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا کہ روح میرے رب کی طاقت ہے میرے رب کا حکم ہے. اس کی اجازت کے بغیر نہ تو روح نکلتی ہے نہ روح آتی ہے. جب انسان مرنے کے قریب آ گیا روح نکلنے کا وقت آ گیا اللہ کی قدرت اللہ کا نظام دیکھیے وہ شیشہ پھوٹ گیا اور پھوٹ کے روح کہاں چلی گئی عالم ارواح میں چلی گئی. وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے سائنٹسٹ سمیت سب نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے اور اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیرتے وہ اللہ کے رسول. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اگر اللہ کی ذات نہیں ہوتی تو سائنٹسٹ اس روح کو قبضہ کر لیتا جیسا کہ اس کا دعویٰ تھا لیکن اس روح کو یہ قبضہ نہیں کر سکا وہ اپنا اگلا پروسیس نہیں کر سکا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے باوجود یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے نقل کے بھی خلاف ہے. آپ دیکھ لیجئے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں سارے کے سارے پیغمبر وگیانک تھے سائنٹسٹ تھے وہ لوگ الحمدللہ. آدم علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے کہا اللہ ہے. شیش علیہ السلام تشریف لائے کہا اللہ ہے. نوح علیہ السلام تشریف لائے کہا اللہ ہے. ادریس علیہ السلام تشریف لائے کہا اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے کہا اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے بھی کہا اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے کہا اللہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے کہا اللہ ہے. پنجابیوں کے گرو آئے انہوں نے کہا اللہ ہے. رگ وید اتھروید یجروید ساموید اپنشد کے اندر لکھا ہوا ایشور اللہ ہے تو پھر کون کہتا اللہ نہیں؟ کیا اتنے جو بڑے بڑے پیغمبر تھے اتنے بڑے بڑے اوتار تھے رشی منی تھے اتنے بڑے بڑے گرو تھے کیا وہ لوگ بیوقوف تھے جو یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ نہیں؟ سب کی کتابوں میں لکھا کہ اللہ ہے پھر بھی اس بات کا انکار کرنا ظاہر بات ہے کہ ہٹ دھرمی اور انسان کو جہالت میں انسان کو گناہگاری کے ندی میں اور بھور میں ڈالنا سے. ایتھیزم اور ایتھیسٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو گناہوں کے دلدل میں کیسے ڈھکیلا جائے. جب وہ کسی مذہب اور کسی ریلیجن کسی دھرم کا پابند نہیں ہوگا وہ گناہ کرے گا وہ زنا کرے گا شراب پیے گا چوری کرے گا ظلم کرے گا ڈاکہ ڈالے گا قتل کرے گا سب گناہ کرے گا. تو ایتھیسٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کے اندر گناہوں کو پھیلایا جائے دنیا کے اندر دہشت گردی کو پھیلایا جائے دنیا کے اندر آتنک اور ظلم کو پھیلایا جائے. اس لیے جو شخص ایتھیسٹ بنتا ہے
ایتھیزم کی تائید کرتا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا والوں کو ظالم بنانا چاہتا ہے، دنیا والوں کو گناہگار بنانا چاہتا ہے، دنیا والوں کو زانی اور فاحش اور فحاش کی فہرست میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ محنت کرنی ہوگی، اپنے نوجوان نسل اور بچے بچیوں کو سمجھانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پوری دنیا کا نظام چلا رہی ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ریلیجن بنائے، سارے دھرم بنائے، جس دھرم کے اندر سب سے پسندیدہ دھرم کس کو بنایا؟ دین اسلام کو بنایا، کہ اسلام سب سے پسندیدہ مذہب ہے، اس کو ہم لوگ کو فالو کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ ایتھسٹ لوگ کے بہت سارے سوالات ہیں، کتابی سوالات ان کے نہیں ہوں گے، چونکہ وہ لوگ علم سے بات نہیں کریں گے آپ سے، وہ لوگ کس سے بات کریں گے؟ عقل سے بات کریں گے۔ اور ظاہر بات ہے عقل سے بات کرنا یہ مذہب کی چیز نہیں ہوتی، عقل سے بات کرنا یہ عقلی چیز ہوتی ہے۔ مذہب کی چیز وہی ہوتی ہے جو مذہب کے دائرے میں بات کی ہے، ان کے لیے مذہب کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے وہ کس سے بات کریں گے؟ عقل سے بات کریں گے۔ اگر ایتھسٹ لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ بیوقوفی ہے اس کی۔ تم کو اعتراض کرنا تو عقل سے عقل پہ اعتراض کرو۔ قرآن پہ اعتراض کرنے والے تم کون ہو؟ حدیث پہ اعتراض کرنے والے، سب مذہبی کتاب۔ جب تم مذہب کو مانتے ہی نہیں ہو تو مذہب کی چیزوں پر تم اعتراض نہیں کرو، بہتر یہ ہوگا۔ پھر بھی دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہوتے تو دنیا میں ظلم نہیں ہوتا، ظالموں کو دیکھیے پکڑ نہیں ہوتی ہے، کبھی جو ہے کمزور کو ستایا جا رہا ہے، کبھی کسی کو قتل کر دیا جا رہا، مرڈر کر دیا جائے گا۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بدلہ دے رہا؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں انصاف دے رہا؟ چوری ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، ایسے مجرموں کو اللہ سزا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ ہوتا تو سزا دیتا، اللہ نہیں ہے، اس لیے ساری چیز دنیا میں عام ہو رہی ہے۔ تو اس کا سب سے آسان سا جواب ہے جو بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ ہمیں یہ جواب دینا کہ دیکھو دنیا میں جو ہو رہا ہے، جو گناہ ہو رہا ہے، جو پاک ہو رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف نہیں کرنے، سزا نہیں دے رہے، اس کا مطلب اللہ نہیں ہے، وہ ہوتے تو سزا دیتے۔ بھیا یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ دارالجزا سزا کا جو گھر ہوتا ہے، سزا کی اصلی جگہ کیا ہے؟ وہ آخرت میں مرنے کے بعد۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص بھلائی ذرہ برابر بھی کرے گا وہ آخرت میں بھلائی کا بدلہ پالے گا، اور جو شخص دنیا میں برائی ذرہ برابر بھی کرے گا اس کا بدلہ وہ کہاں پالے گا؟ آخرت میں پالے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اور یہ سارا جو سسٹم ہو رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، پھر بھی اس کو دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ دنیا کچھ ہونے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا۔ دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانے کے لیے بنایا ہے کہ کون ہمیں مانتا، کون ہمیں نہیں مانتا ہے۔ اس کو جو سزا ملنی ہے وہ آخرت میں مل رہی ہے۔ اس لیے آپ کا سوال ہی بیکار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہوتے تو ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تو دارالامتحان بنایا، ایگزامینیشن پہلے سے اس کو بنایا ہے۔ سزا اور جزا، پنشمنٹ جو ہونے والا وہ کہاں ہونے والا ہے؟ آخرت میں ہونے والا، لہذا یہ سوال ہی غلط ہے۔ تو میں آپ تمام احباب سے یہ درخواست کروں گا کہ ایتھسٹ اور ایتھیزم جو ہے، لا مذہبیت، لا دینیت، یہ صرف اور صرف گناہوں کے فروغ کے لیے اور لوگوں کو آزاد چھوڑنے کے لیے ہے، اور کسی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، چاہے وہ پیغمبر کسی بھی دھرم کے اندر آئے ہوں، سب نے اللہ کو مانا ہے اور اللہ کی باتوں کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ یہی عقل بھی کہتی ہے اور یہی نقل بھی، یعنی کتابیں بھی کہتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایتھیزم کے اوپر کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، ایتھیزم کے اوپر ہمیں اپنے بڑے اکابر علماء کرام کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا، اور سمجھ کر کے ہمیں دوسرے احباب کو روکنا ہوگا، چونکہ اگر اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ ہمیں سمجھانے والے آ جائیں۔ جب دائی نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ مدعو بنیں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم خود دوسروں کو ہم دعوت نہیں پہنچائیں گے، دوسروں کو ہم نہیں سمجھائیں گے کہ ایتھیزم بہت خطرناک چیز ہے، جو گناہوں کی طرف لے جانے والی چیز ہے، ہم دوسروں کو نہیں پہنچائیں گے، دوسرے ہمارے پاس لے کے آ جائیں گے کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، کیا کرتے ہو، آپ ایسا مت کرو، اللہ تعالیٰ تو ہے نہیں تو کر کے کیا کرو گے؟
میں نے پرسوں ایک جملہ کہا تھا، کسی صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ اللہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ ہے، تو کہا کہ نہیں ہے۔ میں بولا دیکھو بابو، میں نے سمجھانے کے طور پہ سمجھایا اس کو، میں نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے اور خدا نخواستہ مرنے کے بعد اللہ مل جاتے ہیں تب کیا ہوگا، اور اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ ہے اور بے شک اللہ ہے اور مرنے کے بعد نہیں ملیں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو اللہ ہے بے شک ہے، مرنے کے بعد ملے نہیں ملے ہمیں کو ملیں گے تو خوشی کی بات ہے، نہیں ملیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب بولو کہ اللہ نہیں ہے اور مرنے کے بعد مل گئے تو وہاں پہ تو حالت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر کس چیز کا ہے؟ اللہ ہے، یقیناً ہے، بے شک ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تم سب کا معبود ایک ہے، قرآن میں بھی یہی واحد کا ایک ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایتھیزم سے اور ایتھیسٹوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہی پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی ہے۔ بقیہ بات انشاءاللہ اگلے ہفتہ مزید ایتھیزم کے جو اعتراضات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور ان کا جواب بھی میں دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔